السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ، ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور سب کو پتہ ہے کہ آج تقریباً سحری کے ٹائم پہ اعلان ہوا کہ ایران کے روحانی رہنما جو ہیں پیشوا جناب آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور نہ صرف وہ شہید ہوئے بلکہ ان کے ساتھ ان کے ایک مین کمانڈر، ان کی بیٹی، ان کا داماد، ان کا نواسہ اور ان کی نواسی، وہ سب موقع پہ ہی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی ایک وجہ جو بنی تھی وہ یہ تھی کہ آیت اللہ صاحب نے انکار کر دیا تھا بنکر میں جانے کے لیے۔ ان کو جب ان کے محافظوں نے کہا، ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو ہم نے بنکر میں شفٹ کرنا ہے تاکہ سیف ہو جائے، تو ان کا نہیں، شہادت منظور ہے، میں نے کوئی سیفٹی کو اس میں نہیں جانا، جس طرح لوگ میرے جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے ہیں، میں بھی اسی طرح رہوں گا۔ تو اپنے دفتر میں ہی ان کی شہادت ہوئی۔ لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ ایران کے اندر اسرائیل کا اور امریکہ کا جاسوسی نیٹ ورک جو ہے وہ بہت گہرا ہو چکا ہے، اور پہلے بھی گہرا تھا، یعنی اب تو پچھلے 3 سال میں انہوں نے چن کے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کو باقاعدہ چن کر انہوں نے ختم کر دیا۔ ایران کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں اس وقت۔ ایران کے پاس یہی آپشنز ہیں، جس طرح اس نے مڈل ایسٹ کو انگیج کر دیا، جہاں امریکن اڈے ہیں، کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو اس نے بلاک کر دیا، اور یوتیز نے یمن کے اس کے ساتھ مل کے اگر وہ جبوٹی کراس اوور کو بلاک کر لیتے ہیں، جو کہ انہوں نے ابھی تک کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے دھمکی ایسی دی ہوئی ہے کہ وہاں سے کوئی شپ نہیں جا رہی، تو پھر کل صبح تک تیل کی قیمت جو ہے وہ دنیا میں 100 بیرل تک، یعنی $100 پر بیرل پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں، اور وہاں تک پہنچ جائے گی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی تک جو ایران کے اوپر جس طرح کی بامبنگ ہو رہی ہے، اور شدید بامبنگ ہو رہی ہے، تو ایران کے پاس لیڈرشپ کا بہت فقدان ہے، ایران کے پاس ملٹری لیڈرشپ کا بڑا فقدان ہے۔ دیکھیں پچھلے 2 سال میں کتنے جنرلز اور سینئر آفیسرز ان کے شہید ہو چکے ہیں، تو اب اگر مارے جائیں اور اینڈ میں نیچے کوئی لیفٹنٹ کرنل یا بریگیڈیئر لیول کا آدمی آ رہا ہے اور وہ بائی ڈیفالٹ آ کے کمانڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا وہ ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز تو نہیں ہے جو ایک سینئر جنرل کی ہوتی ہے، تو وہ گیپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ایران میں ہر قسم کا کمیونیکیشن بھی ڈاؤن ہے، تو جتنے بھی وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں وہ پری پلانڈ اسٹریٹجی کے تحت ہو رہے ہیں، کہ جن کو انسٹرکٹ کیا ہوا تھا۔ اب آپ سمجھیں کہ ود ان ایران وہ سلیپر سیلز کی طرح کام کر رہے ہیں، ان کا تھا تم نے فلاں دن یہ کرنا ہے، تم نے فلاں دن یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، اور وہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ایک سنگل پوائنٹ، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ وار روم ہو رہا ہے، وار گیمز ہو رہی ہیں، اور ایک ہیڈ کوارٹرز ہے، وہاں پہ بیٹھ کے کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول پوسٹ بنی ہوئی ہے، اور اس طرح سے ہو رہا ہے، تو وہ نہیں ہو رہا۔ یہ انڈیپینڈنٹلی ہو رہی ہیں وہاں پہ جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں، اور بہرحال اس وقت ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ بڑی سختی سے اس کا ریٹیلیشن کریں گے۔ 7 دن کا سوگ انہوں نے اعلان کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج انہوں نے سرخ جھنڈا جو ہے وہ وہاں پہ لہرا دیا تہران کی ایک مسجد میں، اور انہوں نے کہہ دیا یہ اعلان ہے کہ ہم اپنے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو خیر یہ پہلے بھی وہ کر چکے ہیں، کتنی بار کر سکتے ہیں؟ مجھے بڑے سینئر لوگ جوائن کر رہے ہیں۔ سردار مسعود خان سابق سفیر ہیں امریکہ، پھر تھوڑی دیر میں مجھے جوائن کریں گے منیر اکرم صاحب، وہ بھی سابق سفارتکار ہیں۔ اگلے سیگمنٹ میں اور مہمان جوائن کریں گے، لیکن سردار صاحب ویلکم ٹو کھرا سچ۔ اور میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایران کے پاس کیا آپشنز رہ گئے ہیں اب؟ ایران کے پاس بہت سے آپشن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لامحدود نہیں ہے، لیکن اس کے پاس آپشنز موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ جوابی کارروائی جاری رکھے گا، اور قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ ایران میں اتنا دم کیوں ہے کہ اتنے نقصان کے باوجود، ان کے سپریم لیڈر مارے گئے، اس کے باوجود وہ اپنے اس طریقے سے ثابت قدم ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو للکار رہا ہے۔ اس نے اس پوری کی پوری جنگ کو علاقائی جنگ میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے اہداف تک پہنچ سکتا ہے۔ اس میں قیاس آرائی یہ ہو رہی ہے کہ کہیں ایران نے کوئی ایسی استعداد تو حاصل نہیں کر لی کہ وہ اپنے جو انرچ یورینیم تھا اس کو اتنا انرچ کیا ہے 90% تک کہ اس سے جوہری ہتھیار حاصل کر لے۔ اس کے بارے میں جو ہے شکوک و شبہات کا اظہار ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کوئی اس قسم کا انڈیکیشن نہیں دیا، اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ امریکہ کو بھی اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایران نہ تو ان کے اس پورے کے پورے جو ان کا آمادہ تھا یا جو ان کا فوجی کانسنٹریشن تھا اس سے ڈرے، اور نہ حملوں کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ مذاکرات کی میز کے اوپر یا کیپیچولیشن کے اوپر کی طرف نہیں آئے۔ تو
اس میں یہ ہے کہ جو امریکہ کی اسے الٹ کے دیکھیں کہ کیا امریکہ کا ہدف فوری طور پر حاصل ہو گیا، مثال کے طور ان کا یا اسرائیل کا، وہ یہ تھا کہ سارے کے ساتھ ایرانی جو ہے وہ سپریم لیڈر اور جو باقی جو ان کا نظام قیادت تھا اس کے خلاف کھڑے ہوں. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس وقت نظر آ رہا ہے، جو وہاں سے فوٹیج باہر آ رہی ہے، کہ جو پوری کی پوری ایرانی قوم متحد ہو گئی ہے. اور اس میں پوری نہیں کہنا چاہیے، کچھ لوگ جو ہیں وہاں ایک ایسی اقلیتیں موجود ہیں جو اس چیز سے خوش بھی ہیں، اس عمل سے، کیونکہ وہ ایک سیکولر نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں اس مذہبی نظام سے ہٹ کر. لیکن ایک اور جو امپیکٹ ہوا ہے جو ان اینٹیسپیٹڈ نہیں تھا، کہ جو اس کا ایران میں جو رد عمل ہوا ہے، وہی رد عمل جو ہے پورے کے پورے مشرق وسطیٰ میں ہوا ہے، کیونکہ شیعہ پاپولیشن جو ہے مشرق وسطیٰ میں بھی ہے، اور اس کے بعد پورے یہاں پاکستان میں بھی موجود ہے، تمام اسلامی ممالک میں کسی نہ کسی حد تک موجود ہے. تو وہاں سے رد عمل آ رہا ہے، وہ عراق ہو یا یہ خلیجی ریاستیں ہوں یا دوسری ریاستیں جو ہیں. تو ابھی تک اصل میں جو آگے دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران جواب دینے کی پوزیشن میں ہے اور مزاحمت کرے گا، لیکن کس حد تک؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کمبائنڈ فورس جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کی، وہ اتنی ہیبت ناک ہے کہ اس کا اگر فرض کیجئے 1 مہینہ 2 مہینے یہ جنگ چلتی ہے تو پھر عدم تناسب کی تو وجہ سے. جناب سردار صاحب، ابھی میرے پاس خبر آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے دھمکی دے دی ہے کہ ہم بھی یعنی حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس حملے بند نہ ہوئے تو ہمیں مجبور کر دو گے ہم دوسرے ممالک کے ساتھ شامل ہو جائیں. یعنی بیسیکلی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل ایک ساتھ ایک برادر اسلامی ملک پہ حملہ کریں گے. اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں ان سب نے یہ بیان دیے، کویت نے دیا ہے، اس نے قطر نے بھی یہ کہا ہے، اس کے بعد یو اے ای نے بھی کہا ہے، سب ممالک نے کہا ہے کہ ہم ایران کے اس جارحانہ اقدام کے خلاف جوابی کارروائی کریں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی فورس موجود ہے، اور انہوں نے نشانہ بھی ان کی بیسز کو بنایا، امریکہ کی بیسز کو بنایا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو نہیں بنایا یا ان کے دفاعی نظام کو نہیں بنایا. تو اس میں ان کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ میرا خیال ہے کہ جو بیانات ہیں جہاں سے بھی آ رہے ہیں یہ رسمی بیانات ہیں. ایک اطلاع یہ ہے کہ اس جنگ چھڑنے سے پہلے ایران نے ان کے ساتھ پس پردہ یہ اپیل کی تھی کہ آپ لوگ جو ہے کوئی اس قسم کا اشارہ دیں، یا ان کی جو امریکہ کی بیسز ہیں یہاں، مثال کے طور پر ان کا بہت بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ لنگر انداز ہے یہ بحرین میں، یا ان کا بہت بڑا فوجی اڈہ ہے امریکیوں کا قطر میں. تو اگر کہ یہ آپ ان بیسز کو ان سے امریکہ سے کہیں کہ انہیں ختم کریں، اگر وہ نہیں ختم کر سکتے تو آپ ہمارے لیے لیجیٹمیٹ ٹارگٹ ہیں اور ہم آپ کے اوپر نشانہ باندھ سکتے ہیں. اور وہی انہوں نے کیا. اور اسی طریقے سے اردن جو ہے باقاعدہ ایک اعتبار سے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اس جنگ میں شریک ہے. اور اس وجہ سے یہ جو سارے کے سارے یعنی ایرانی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کے لیے لیجیٹمیٹ ٹارگٹس ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہے خلیجی ریاستوں اور ایران کے درمیان نہیں ہے، وہ درمیان میں ایک ایسا مہرہ ہے جو اس وقت پٹ رہا ہے. لیکن یہ بھی تو یہ کیا کتنی سارا دیر چلے گی سردار صاحب یہ ساری جنگ آپ کے خیال میں؟ جی اس کے بارے میں تو کوئی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی. امریکہ یہ چاہے گا کہ اسے جلد از جلد کامیابی حاصل ہو جائے، اور جلد از جلد کامیابی کے امکانات اس لیے نہیں نظر آ رہے. جلد از جلد کی کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ مثلا جب وہ عراق میں گئے تھے 2003 میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جنگ کئی سالوں تک پھیل گئی، لیکن اس وقت بوٹس آن دا گراؤنڈ تھے. یا اس سے پہلے جو ہے انہوں نے جب پہلے حملہ کیا تھا 1990s میں، تو اس وقت بھی جو ہے انہیں کئی سال وہاں رہنا پڑا تھا. 1980s کی یا 1990s کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے اس کا تو ابھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور یہ ظاہر ہے کہ سینٹ کام کو پتا ہوگا، امریکی کمانڈ کو پتا ہوگا، تل اویو کے ہیڈ کوارٹرز میں پتا ہوگا کہ وہ کس حد تک اسے آگے لے جانا چاہتے ہیں. کیونکہ ایران نے حملہ نہیں کیا، وہ صرف مزاحمت کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے. تو حملہ آور جو ہیں انہوں نے کوئی اپنی کیلکولیشن کی ہوئی ہوگی کہ کس حد تک آگے جانا ہے، کتنی دیر تک اسے پھیلانا ہے. ایک چیز جو ہے جو ان کی امریکہ کی اندرونی سیاست کی منطق ہے، اس کے تحت جو ہے یہ ان کا الیکشن ایئر ہے، مڈ ٹرم الیکشنز ہونے نومبر میں. تو جو جنگ طوالت کا اختیار کرتی ہے وہ صدر ٹرمپ کے لیے موافق نہیں ہے. وہ اگر یہ جنگ جو ہے
جلدی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اسے جو ہے اسے فتح کا اعلان کر دیتے ہیں، یا اس کا فتح کا کلیم کر لیتے ہیں، تو اس طریقے سے شاید ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے۔ تو جہاں تک کہ اس کا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ریجیم چینج، تو ریجیم چینج جو ہوتا ہے اس میں اس کے جس قسم کے ایران کے حالات ہیں، یہ کوئی وینزویلا نہیں ہے، یہ جو ایران ہے ان کی کوئی 90 ملین کے قریب جو ہے ان کی آبادی ہے، بڑا ملک ہے، مرکزی ملک ہے، پرانی تہذیب ہے اس کی مزاحمت کی بھی ایک تاریخ ہے، تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بالکل ہتھیار ڈال دیں گے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ ایک سن 1979 میں انقلاب آیا تھا، اب امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کا ایک جوابی انقلاب، کاؤنٹر ریولوشن لائے۔ اس میں کس حد تک اس کے پاس کون سے لیورز ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ نے خود جو ہے، میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے مجھ سے گفتگو کرنے سے پہلے بہت ہی جامع تبصرہ کیا ہے جس میں ہر پہلو کا آپ نے جائزہ لے لیا تھا۔ امبیسڈر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایران کے اندر دیکھیں 35 سال آیت اللہ خامنائی جو تھے وہ رہے، اور انہوں نے بظاہر کسی کو گروم نہیں کیا اپنی جانشینی کے لیے، ایک کو بھی نہیں کیا، 2-3 کو نہیں کیا، پھر انہوں نے جس کو نامنیٹ کیا وہ بھی شہید ہو گئے ساتھ اس میں آبویسلی۔ تو اب اتنی جلدی 9 رکنی کمیٹی جو ہے وہ لا نہیں سکتی اتنی جلدی، ٹیمپرری ارینجمنٹس ہوں گی صرف، اور جو ہے وہ 2-2 3-3 لوگ جس طرح ان کا کاؤنسل بنتی ہے کہ پریزیڈنٹ ہوں گے، چیف جسٹس ہوں گے ان کے، اور ایک اور کو سینئر جورر ہوں گے، وہ آ کے وہ ملک کے امور چلائیں گے، تو جنگ تو اس طرح نہیں لڑی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم محفوظ ہے، اور جو امریکہ نے اپیل کی تھی پاسداران کو کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، تو انہوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے۔ آپ نے جو سوال اٹھایا تھا وہ ابھی تک بہت ہی اہم ہے کہ اس کی اندر پینیٹریشن کتنی موجود ہے، جو ان کے جاسوسی کے نیٹ ورکس ہیں ان کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کو اندر سے کھوکھلا کر سکتے ہیں، یا پورے کے پوری جو ان کی ایران کی اسٹریٹجی ہے اس کو سبوتاژ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو یہ کاؤنسل بنائی ہے، یہ ایک عارضی کاؤنسل ہے، اور اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو 3 رکنی وہ بنائی ہے، معاف کیجیے گا، جو ایک عارضی کاؤنسل انہوں نے جو بنائی ہے 3 رکنی، اس میں جو ان کی گائیڈنس کاؤنسل ہوتی ہے، جس میں جو ولایت فقیہ کے تحت جو یہ ایک نظام چلا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ محفوظ و مامون ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ قیادت کا کوئی نظام ایک دم وجود میں آ جائے، اور علی لاریجانی کا نام لیا جا رہا ہے، اور انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں، وہ ان کے جو ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ممکن ہے انہوں نے بظاہر کوئی گرومی نہ کی ہو، لیکن اتنے اہم سوال کے بارے میں وہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ انہوں نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو۔ ان کا کوئی نظام ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ کیا عوام کی طرف سے، عوام کے اور ان جو حکمران ہیں ان کے درمیان کوئی فاصلے یا خلیج زیادہ بڑھ تو نہیں گئی۔ اور یعنی ایک تو یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ وہ ایک جو ہے نئی قیادت کو تشکیل دیں، دوسرا یہ ہے کہ عوام میں ان کی کتنی قبولیت ہے، اور کس حد تک وہ امریکہ کی طرف سے جو امبیسڈر آپ کو میں 2 باتیں اپنی طرف سے بتا سکتا ہوں، 2 رائے میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ایک انفارمیشن ہے کہ ایران کے جو صدر ہیں وہ منظر عام پہ آ گئے، اور یعنی ان کے متعلق جو افواہیں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں، اور بہرحال انہوں نے آ کے ایک جو ہے انڈیکیٹرز دے دیا کہ میں ہوں، تو یہ اچھی خوشائن بات ہے۔ دوسری بات جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ ایران میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے پچھلے کافی عرصے سے اگینسٹ دا کرنٹ رجیم، اور اگر میں یہ کہوں کہ لیٹ سے کہ وہ فنڈامنٹلزم کے اگینسٹ تھے تو غلط نہیں ہوگا، مور دین دا رجیم اٹ سیلف۔ اب ود آیت اللہ خامنائی گون اینڈ گون فرام دا اسٹیج، کتنا کو ہولڈ کر سکتے ہیں؟ ایران خود کہتا ہے کہ ہم نے اتنے ہزار لوگوں کو مارا تھا اس میں اپرائزنگ میں، ویسٹرن میڈیا کوئی اور فگر دیتا ہے، خیر عذاب ثواب بگردن راوی جو بھی وہ فگر دیں، لیکن فیکٹ از کہ thousands were killed over there۔ لیکن میری گٹ فیلنگ ہے، آئی کین بی رانگ امبیسڈر، کہ جو ایرانی قوم ہے نا یہ ایک نیشن ہے، جب ان پہ آفت پڑتی ہے نا یہ ایک ہو جاتے ہیں، یہ اپنے ڈفرینسز اس وقت بھلا دیں گے، اس وقت یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور وہ جو رضا شاہ پہلوی کو فارورڈ کیا ہوا ہے CIA نے اور موساد نے، ایک ہینڈ پکڈ آدمی،
آئی ڈونٹ تھنک اس کی کال پہ کوثر ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بالکل درست ہے. رضا پہلوی اہل ایران کے لیے ناقابل قبول ہے، لیکن جو ایران ہے وہ ایک بہت بڑا حصار نہیں ہے، اس وجہ سے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی ایک تو ہے جو ان کی کور ہے جو 60 ملین کے قریب جو ہے ان کے پرشنس ہوں گے، لیکن ان کی اس کی پریفری پہ بلوچستان بھی ہے، خوزستان بھی ہے، کردستان، اور اس کے بعد آذربائیجان. اور خوزستان وہ علاقہ ہے جس میں جو آئل رچ ہے. تو اس میں جو کم از کم اسرائیل کی یہ منصوبہ بندی ہے کہ جس قسم کا حشر اس نے شام کے ساتھ اور لیبیا کے ساتھ کروایا تھا، ویسا ہی حشر جو ہے وہ ایران کے ساتھ کروایا جائے. ایک سیناریو تو یہ ہے نا کہ جی ایک بڑی سموتھ ٹرانزیشن ہو جائے، کوئی ایک پرانا لیکن نظام جائے، نیا نظام آ جائے. لیکن دوسرا جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خانہ جنگی اور ڈس انٹیگریشن شروع ہو جائے کسی طریقے سے. اور وہاں جو ہے جب ہم اثاثوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اسرائیل کے سارے جاسوسی اثاثے موجود ہیں، تو ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ یہ ایک ریاست کے طور پر نہ رہے بلکہ اس میں خانہ جنگی ہو، اور پھر جو ہے یہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو سکے. اس میں میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ چین نے جب ثالثی کی تھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان، اس کے بعد جو ہے ان کے اختلافات بہت کم ہو گئے تھے، اور خلیجی ریاستوں میں بہت ایک قسم کا ایک امن و سلامتی کی فضا پیدا ہو رہی تھی، اور اس سے اسرائیل بہت ناخوش تھا. اور اب جو ہے اس نے بہت سے ممالک کے درمیان جو ہے ایک دراڑیں ڈال دی ہیں، سعودی عرب کے درمیان اور یو اے ای کے درمیان. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ کہیں کوئی اس قسم کی قیاس آرائی کی گئی ہے کہ خلیجی ریاستیں جو ہے اگرچہ وہ بظاہر تو اپیل کرتی رہے امریکہ اور اسرائیل سے، لیکن وہ جو ہے وہ یعنی یہ نقصان سہنے کے لیے تیار ہیں جو حملے ہو جائیں گے. لیکن اگر ایران کی ملٹری ڈیگریڈیشن ہو جائے گی اور یہ جو تھیوکریٹک گورنمنٹ ہے یہ اگر تبدیل ہو جائے تو ان کے لیے یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر امریکہ حاوی ہوتا ہے. اگر امریکہ حاوی نہیں ہوتا وہ ہے اور بات ہے. بڑی ہم نے کوشش کی ہے لیکن منیر اکرم صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا. وہ اس لنڈن میں ہے اور غالباً وہ آؤٹ آف سگنل ایریا ہیں. جیسے رابطہ ہوتا ہے کہ میں ان کو آپ کے پاس ایز اے گیسٹ لے آؤں گا. انیکا نثار صاحبہ نے اے آر وائی کی اینکر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز دفاعی تجزیہ کار ہیں، انہوں نے مجھے جوائن کیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سب کچھ جو ہو رہا ہے لمحہ بہ لمحہ ہمیں خبریں تو آ رہی ہیں بریگیڈیئر صاحب، لیکن ایک سوال جو مجھ سے ہر آدمی پوچھ رہا ہے نا سڑک کے اوپر اور ادھر ادھر، اور میرے پاس اس کا جواب نہیں. میں تو ایک ہی کہتا ہوں کہ یار اپنی قبر میں خود جانا پڑتا ہے، لیکن لوگوں کو ٹھنڈ نہیں پڑی. کہتے ہیں جی چائنا کہاں ہے، رشیا کہاں ہے، وہ کیوں نہیں مدد کر رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ، رشیا کو تو انوالو کیا ہوا ہے یوکرین وار میں، اور جو بھی اگر اس نے ہو سکتے مٹیریل سپورٹ ویسے کر دی ہو، کوئی الیکٹرانکس میں یا ان چیزوں کے اندر مدد کی ہوگی، ویپن ایمونیشن میں، میزائلز میں کی ہوگی، جو کہ ظاہر ہے کہ nobody would know کہ they have done it, but otherwise Russia is thoroughly involved in Ukraine war. اس لیے وہ بڑی سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ ساری انوائرمنٹ کے اندر آ کے یہ انہوں نے پوزیشن کی ہے. نمبر 2 آپ دیکھیں کہ ایران کی پراکسیز کو بالکل ختم کر دیا انہوں نے. حزب اللہ از 0، حماس 0، ہوتی 0، سیریا 0. جو اسرائیل کو ڈر ہوتا تھا نا کہ اگر ہم ایران میں ہم کریں گے، پیچھے تھے ہمارے پر یہ جو ان کی پراکسیز ہیں یہ ہمیں بڑا تنگ کریں گی، وہ نیوٹرلائز ہے. چائنا ڈزنٹ کم ایکٹیولی اوپنلی. اگر چائنا نے بھی کوئی باقی چیزوں میں ہیلپ کی ہوگی دیٹ از ڈفرنٹ، بٹ چائنا ول نیور کم اوپن. تشویش کا اظہار کرے گا، کنڈیم کرے گا، سیکورٹی کونسل میں بات کرے گا، رشیا کرے گا، بٹ دے ول ناٹ کم. یہاں پر بیسیکلی اور ایک بات ہے کہ جتنی مرضی نیگوسیشن کرتے امریکہ نے ڈیسائیڈڈ ٹو کم ان ایران، دے گیون کو ڈیسائیڈ ہوگا. اچھا ایسا کرتے ہیں، میں آئی ول بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ. بریگیڈیئر صاحب سمجھے میں فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں اب آپ سے بحث کروں، آپ یہ سمجھیں کہ میں ایران کا کیس لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس کا جواب دیجیے گا. سارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم صلح کرو، تصفیہ کرو، اور تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مڈل ایسٹ پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سارے ملک جب بھی میرے اوپر حملہ ہوا یہ خاموش تماشائی ہیں، صرف مذمتی بیانات دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ خود امریکن اور اسرائیلی ایڈ پہ فلرش بھی کر رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، ان کے سٹیزنز انجوائے کر رہے ہیں. میرے سٹیزنز کو دوائیاں تک نہیں مل رہی ہیں. دوسرا ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے میرے اوپر حملوں کے لیے، وہ ڈائریکٹلی ہو انڈائریکٹلی ہو. Why should I let them live in peace when I'm dying? میں آپ سے بالکل متفق کرتا ہوں، لیکن
اس وقت سعودی عرب بھی اور قطر بھی باقی یہ سب مل کے بیک ڈور کوشش کر رہے تھے کہ یہ ایران میں حملہ نہ ہو. انہوں نے کہا ہم اپنی ایئر اسپیس نہیں استعمال کرنے دیں گے. یہ بھی کھلم کھلا میں بھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے یہ ایئر کرافٹ کیریئر نیول بیسز کو اور آگے ایئر اسپیس کیسے یوز نہیں ہوئی؟ مجھے ایک بات سمجھائیں. ایران میزائل مار رہا ہے، وہ جارڈن کے اوپر انٹرسیپٹ ہو رہی ہیں، تو ایئر اسپیس تو وہ خود انٹرسیپٹ کر رہی ہیں اسرائیل کے لیے روکنے کے. جارڈن اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے یہ اسرائیل کو. ٹھیک ہے. اب نا قطر جو ہے، قطر کے اوپر سارا بحری بیڑا پاکڈ ہے، وہاں پہ ان کی نیول بیس ہے، نیول لاجسٹکس ہے. میں کیسے اس پہ حملہ نہ کروں؟ آپ مجھے بتائیں کیسے وہ برادرلی ملک ہے. دیکھیں ان ممالک کے اوپر امریکہ نے، میں اگر بالکل ایک لیمن ٹرم میں بات کروں نا، تو پورے مڈل ایسٹ پہ امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے. ٹوٹل دے آر ہیلپ لیس. قطر میں رائٹ. If they are helpless, then let me think for myself. Don't stop me. All the more reason آپ کو یہ چاہیے، آپ جو اپنے یہ ایک دو چار میزائل فائر کر کے ان کے اوپر یہاں پر لیس نقصان بھی ہوگا اور اپنے ریسورسز ڈرین آؤٹ کریں گے. وائنا یہ سارے میزائل کانسنٹریٹ کر کے ایک سارٹ آؤٹ کریں جو لڑائی کے جڑ ہے، جو شیطان کا جڑ ہے، جو یہ اسرائیل ہے، تباہ کریں اس کو. آپ اگر 50 میزائل ماریں گے، 20 بھی کریں گے، اٹ از مور دین انف. اور اس کو پھر ماریں، ان کو تباہ کر کے رکھ دیں. یہ خود بہت چیز پر آپ دیکھیں انیکا آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں. انیکا مایا ناز اینکر ہیں، سب سے بڑے چینل کی اینکر ہیں. میں ایز این ایرینین انیکا آپ کو سوال کر رہا ہوں کہ آپ کی سنتا ہی کوئی نہیں ہے. آپ لوگ پاکستان میں بڑے بڑے بنے رہتے ہیں، جو ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہوتا ہے وہی آپ کا نیریٹو بن جاتا ہے. عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کوئی نہیں ملے، لیبیا میں کیمیکل وارفیئر کوئی نہیں ملا. آپ نے سیریا میں سب کچھ کر دیا، وہاں پہ داعش اور اسرائیل ایک ساتھ مل کر اٹیک کر رہے تھے، انہوں نے رجیم کو چینج کر دیا، وہ بڑا اچھا چینج تھا. یعنی کمال ہے. آپ لوگ اب بتائیں ہمارے پاس کون سا نیوکلیر ویپن ہے؟ نیوکلیر ویپن ہوتا تو چلنا کیا ہوتا؟ ذرا ساؤتھ کوریا پہ جا کے کریں اٹیک اگر کر سکتے ہیں. کیوں آپ کا میڈیا خاموش ہے؟ کیوں آپ لوگوں کی آواز نہیں ہے؟ کیوں آپ امریکن میڈیا کو ٹو کرتے ہیں؟ عمر صاحب تھینک یو فار ہیونگ می. ایک تو سب سے پہلے عراق وار تک 2003 کے بعد آنورڈز جتنی بھی افغانستان وار عراق وار ہوئی ہے، اس کے اندر واقعی میں ہم لوگوں کا میڈیا کچھ بھی نہیں تھا. وی ور ویری ایٹ اے نیسنٹ اسٹیج، جہاں ہم لوگوں کو اپنا نیریٹو بنانا نہیں آتا تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ ویسٹرن جو ممالک ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں، وہ کسی کے ساتھ کبھی کچھ گڑبڑ نہیں کر سکتے. یہ ایک نوشن تھا، شاید کلونیل پوسٹ کلونیل ہینگ اوور تھا ہم لوگوں کا، جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو ہینگ اوور ہے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور یہ ہینگ اوور ہی ہم لوگوں کو بچا سکے گا. لیکن اب سچویشن کچھ چینج ہوئی ہے. پاکستان کا سٹینس بھی وہ نہیں ہے جو کہ امریکہ کا سٹینس ہے. الجزیرہ کا سٹینس وہ نہیں ہے جو امریکہ کا سٹینس ہے. مڈل ایسٹ آئی کا یہ ایک منٹ یہیں پہ رک جائے. الجزیرہ تو ابھی تک بی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی کو سیپریٹ موومنٹ کہہ رہا ہے، وہ ان کو ٹیررسٹ کہہ ہی نہیں رہا. تو کیسے اس کا امریکہ والا سٹانس ہے یا یونائٹڈ نیشن والا سٹانس ہے؟ وہ تو فیول کر رہا ہے ان کو وہاں پہ، اور قطر اس کو فنڈ کر رہا ہے. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ لوگ کے فیکٹس ہی غلط ہیں. مبشر صاحب یہاں آپ کو دو چیزوں کو سیپریٹ کرنا پڑے گا. ایک ایران کا میٹر ہے اور ایک افغانستان کا میٹر ہے. بات اصول کی ہے ایز اے جرنلسٹ، اصول کی بات ہے، پرنسپل کی بات ہے. کہیں نہیں آتے اس دنیا کے اندر، جرنلزم کے اندر. تو پھر میں بحیثیت اگر کہیں نہیں آتے تو مجھے ایران کو کیوں اصول سکھا رہے ہیں سارے بیٹھ کے؟ میں یہ سوال نہیں سکھانے چاہیے. I do not at all go with the flow کہ جی ایران کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب کسی ملک کے اوپر آن بنتی ہے تو پھر اسی ملک کو اپنے دفاع کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. کوئی چاچا ماما تایا نہیں اٹھ کے آتا جو وہ اس کو بچائے گا. یہاں نہ یو اے ای آئے گا، نہ قطر آئے گا، نہ کوئی اور آئے گا. عمان زبانی کلامی بات کر رہا ہے، ہم بھی مذمت کر رہے ہیں، بٹ دیٹ از اٹ. جس کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں انیکا، پاکستان کے میٹر کے ود آل ڈیو ریسپیکٹ، آپ یہ دیکھیں، میں اگر پوائنٹ آؤٹ کروں ذرا کی ایلیمنٹ، 42 نیوز چینلز ہیں پاکستان میں، 42 نیوز چینلز ہیں اس ملک میں جو ایران کا نیبر ہے، اور پچھلے سال سے وہاں جو ہوا ہمیں سب کچھ پتہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے یہ دوبارہ ہونا ہے. اور ابھی بھی ہم الجزیرہ اور سی این این اور بی بی سی کی فیڈ لے رہے ہیں. 42 نیوز چینلز نے پیسے ڈال کے ایک رپورٹر اور ایک کیمرہ مین اپنا لوکیشن پہ نہیں بھیجا. یعنی ہم نے کون سی نیوز دینی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوگی؟ ہم تو خود غلام بنے ہوئے ان کے. ہم کہتے ہیں ہمیں بس پیسے بچا دو ہمارے.
ہمارے میڈیا کے اندر ہم لوگوں نے یوکرین میں کتنے لوگ بھیج دیے, افغانستان میں Not even one, zero, zero. طالبان رجیم آئی تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے بھیجے. سو آپ یہ توقع ہی کیوں لگائے بیٹھے مبشر صاحب, کئی دہائیوں سے آپ اس میڈیا میں آپ کو نہیں پتا کہ کتنا میڈیا. میں فرعون کے ساتھ آیا تھا یہاں پہ, کئی دہائیوں سے میں میڈیا میں ہوں, میں کو محمد بن قاسم کے ساتھ آیا تھا. کیسی بات ہے, جو دل کرتا ہے کہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو جوان دکھانا چاہ رہے ہو, بات نہیں وہ ٹھیک ہے. رائٹ. بات سمپل سی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں یہ معاملہ ہے, ہم لوگ نااہل لوگ ہیں اوور آل. مسلمانوں کی اوور آل یکجہتی نہ ہونے کی وجہ سے آج ایران یہ فیس کر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اکیلا ایران فیس کرے گا؟ آپ کو نہیں پتا کہ گریٹر اسرائیل کے میپ کے اندر سعودی عرب بھی لتاڑا جاتا ہے ساتھ ہی. آپ کو نہیں پتا کہ یو اے ای اور قطر اور یہ سارے ممالک جو ہیں یہ بھی الٹیمیٹلی گریٹر اسرائیل کے پلان کے اندر ان کے پارٹس بھی آئیں گے, انہوں نے بھی پپٹ بن جانا ہے. جارڈن بھی ہوگا, لیبنن بھی ہوگا. ہمیں نہیں پتا کہ کیا پاکستان کو کس طریقے سے وہ کس نگاہ سے دیکھتا ہے اسرائیل. ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ اسرائیل اور پاکستان, اسرائیل پاکستان اور ایران سے ہی ڈرتا ہے. سو وی نو آل دس, لیکن ہم کیا اپنی باری کا انتظار کریں گے کہ ہماری باری آئے گی تو یہ. بائی دا وے پرائم منسٹر صاحب کی ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہونی ہے, ابھی شاید ہو بھی رہی ہے, اور اس ملاقات کے اندر ہم لوگوں نے اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی دیکھنی ہے. تو اتنا مجھے پتا ہے کہ ہماری ہیرارکی کے اندر اس بات کا ادراک ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی طرف جو ہے وہ اسرائیل کا رخ ہوگا, اور اس سے ہم لوگ جو ہے وہ اجتناب نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. اینڈ ریممبر وی کین ناٹ ریلائی آن اینی ادر کنٹری فار آور اون اسٹرینتھ. چلیں ایسا کرتے ہیں, اب میں 5 منٹ کے لیے پاکستانی بن جاتا ہوں اور بریگیڈیئر حارث نواز سے ذرا میں 2 ٹوک سوال جواب کر لیتا ہوں. ناٹ ایرانین اینی مور. بریگیڈیئر صاحب میں پاکستانی ہوں, آپ لوگ فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان کہتے رہتے ہیں, پھر افغانستان میں آپ جا کے why aren't you taking out Taliban, why aren't you taking out leadership of TTP and killing them جس طرح اسرائیل کرتا ہے, ہم کیوں نہیں کرتے؟ why aren't you taking out key elements over there, ان کے bridges اڑائیں, ان کے پل اڑائیں, ان کے ٹنلز اڑائیں, ان کی ہائی ویز اڑائیں, کراپس کو آگ لگائیں تاکہ انڈیا کو اگلے 10 سال ان کو پیسے دینے پڑے. کون سے کنونشن کا ہم پاس کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی پاکستان نے یہ ہارڈ اسٹیٹ کا فیصلہ کر لیا. آپ ایک بات یاد رکھیں, اس وقت انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کا میگا پراکسی ملک ہے, اور اس کے بعد جو یہ افغان طالبان ہیں یہ اس کا ویسٹرن جو ہے نا یہ پراکسی بن گئی ہے. یہ بڑا لیتھل کمبینیشن بنا ہوا ہے, اور انہوں نے بڑا پلان کر کے جب یہ 25 کو گیا ہے اسرائیل میں, انہوں نے وہاں جا کے میٹنگ کی, اور اس کے بعد اس کے فیور میں یہ افغان طالبان فیور بڑی اسٹریٹ فیس فنڈ دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور ساتھ ہی وہیں پر 27 تاریخ کو انہوں نے وہاں بیٹھ کے اٹیک کرایا پاکستان کی پوسٹوں کے اوپر, تاکہ پاکستان کو یہ ایمبرائل کر دیں, مصروف کر دیں, لڑائی میں ٹھوک دیں, ہماری ایئر فورس بھی لوگ لگ جائے, سب کچھ لگ جائے. اور 28 کو انہوں نے جا کے ایران کے اوپر حملہ کر دیا. ایک تو یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے, یہ بڑی سیریس باتیں چل رہی ہیں. اب اس کے ساتھ یہ ان کا, اور وہ اوپنلی کہتے ہیں ایران, یہ اسرائیلی, کہ یہ ایران کے بعد پاکستان کا ٹارگیٹ, اور ابھی انہوں نے ٹارگیٹ یہ کر لیے کہ اب آپ خود سوچیں, خدا نہ خواستہ اگر یہاں پر اسرائیل نواز حکومت آ جاتی ہے ایران کے اندر, دیٹ مین کہ انڈیا بھی وہاں پہنچ جائے گا فوراً, چابہار پر آ جائے گا, پورے بی ایل این اے اور یہ مجید بریگیڈ کو, سب کو, یہ ہندوستان کو وہ ٹرین کرے گا, اور بلوچستان میں اور زیادہ یہ. I have a very simple question. Why don't we eliminate them? We are going very, ابھی ساری لوکیشن لے لی ہیں, ایوری تھنگ ادھر ہینڈلز کی, داعش کے کمانڈرز کی, اس کے بعد یہ ان کے فتنہ ہندوستان. اس کی 2 وجوہات ہیں بریگیڈیئر صاحب, یاد رکھیے گا کہ یونائٹڈ نیشن سے افغانستان طالبان گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا, سو وی آر ناٹ باؤنڈ بائی اینی جنیوا کنونشن ٹو گو بائی دا بک. وی رائٹ آور اون بک, لیٹس گو اینڈ سارٹ دیم آؤٹ. ہمارے یہ جو ہے نا, دیکھیں ایک اور بات کلیئر رکھیں کہ جو خارجی ہیں, جو ٹی ٹی پی پاکستان ہے, یہ پاکستانی نیشنلز ہیں, انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, سیکورٹی فورس کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. سو آئین قانون کے مطابق بھی یہ جہاں ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. سیم گوز فار داعش جو پاکستانی ہیں. افغان طالب کو بھی وی کین گو, بیکاز جو ملک ہمارے ملک میں ایک اٹیک کرتا ہے, ہم اس کے لیے وی کین گو اینی ویئر, وی آر ناٹ پشڈ. اگر انڈیا فال فلیگ آپریشن کر کے, اسٹیج ڈرامہ کر کے پہلگام میں
विदाउट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एक न्यूक्लियर हमसाया मुल्क पे अटैक कर सकता है, तो नोबडी स्टॉप्स अस डूइंग एनीथिंग कि हम क्या कर सकते हैं। ये तो बड़ी क्लियर बात है, क्लियर है, हमें बड़ी क्लियर है। खासतौर पर पाकिस्तान ने अभी इसीलिए नहीं किया कि वी न्यू कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन ईरान, तो वी वांट टू सी एंड असेस द सिचुएशन कि एक्चुअली क्या हो रहा है। नाउ थिंग्स आर गेटिंग वेरी क्लियर। अभी मेरे ख्याल में आई एम श्योर कि एक दो दिन मुझे लगता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी हमारी मीटिंग होगी एंड दे आर गोइंग टू फाइनलाइज इट। और मैं आई डू एग्री, जितने कुछ ख्वाजियों के कमांडर्स हैं, ये नूर वली मसूद टाइप, उसके बाद ये गुल बहादुर, इनके खिलाफ भी मस्ट गो एंड किल देम और इनके दहशतगर्दों में मारें। चक्कर ये कि है और इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करें ब्रिगेडियर साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमुनिशन डंप एंड ये ट्रेनिंग कैंप जहाँ इंडियन को ट्रेन करते हैं, इंडियन को भी वहाँ पे मारें जो वहाँ पर है, और साथ जितने जो ब्रिज जो इस्तेमाल करते हैं ब्रिज उड़ा के रख दें। बिल्कुल वी एग्री एंड वी इट इज टू बी डन। और मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने अब फैसला कर लिया है, बिकॉज यही एक इलाज है, अनलेस वी गो एंड बिकम अ हार्ड स्टेट। और वो हमें अपने आप को बड़ा क्लियर रखना चाहिए, वी आर केपेबल, हमारी कैपेसिटी भी है। अगर हम इंडिया को इतनी बड़ी फौज को 2 दिन में एक शिकस्त से फायदा दे सकते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं। इस सेगमेंट में आप मुझे 2 बहुत सीजन्ड लोग ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल हैं और बड़ी इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस हैं जो हमको एसरटेन करनी है एज अ कंट्री। 2 जंगें हैं जिनके बीच में हम घिरे हुए हैं, एक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो हो रही है उसको भूलना चाहिएगा, बड़ी सख्त जंग हो रही है, और दूसरी ईरान, इज़राइल, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता में जो आग लगी हुई है वो सब कुछ है। मुझे ज्वाइन करेंगी अनिका निसार और मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज, वो इन्होंने पहले से ज्वाइन किया लेकिन इस सेगमेंट में वील कंटिन्यू फ्रॉम देयर। अनिका, आपसे असल में आपको पता है ना कि मेरी और आपकी तो दोस्ती है, तो इसलिए मैंने मुश्किल सवाल आपके लिए रखे हुए हैं सारे। अगला भी मुश्किल सवाल है और ये बड़ा एक्चुअली फ़िलोसॉफिकल सवाल है, इसके लिए प्लीज़ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। कि देखे तोरा में लिखा हुआ है, तौरात में सैबत, सैटरडे, हर किस्म की किलिंग, हर किस्म की आग लगाना वो उसमें ऑफ है। और इज़राइल वगैरह में और इवन लॉन्ग आइलैंड में, न्यूयॉर्क में जहाँ पे जूस ज़्यादा रहते हैं, सैटरडे को वो लिफ्ट का बटन नहीं दबाते, वो ऑटो प्रोग्राम्ड है, लिफ्ट हर मंजिल पे खुद रुकती है, खुद ओपन होती है, खुद क्लोज होती है, ठीक है ना। और इजरायली जो एयरलाइन है सैटरडे को फ्लाई नहीं करती क्योंकि इग्निशन है, अकॉर्डिंग टू द फेथ वो फायर इग्नाइट हो रही है। यहाँ पे सैबत के दिन उन्होंने अटैक कर दिया और अपनी सीक्रेट चीज़ को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया। वो अपने लोगों को बताते हैं कि हम तो जूडाइज्म के प्रमोशन के लिए, ग्रेटर इज़राइल के लिए बात करें, दिस इज़ गोइंग अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ तोरा डायरेक्टली। और फिर तोरा में ये लिखा है कि जब तुम सैबत को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर तुम बड़े जलीलो ख़ार होगे। डू यू थिंक कि वो दिन हम देखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि ये जलीलो ख़ार हो? Well, sir, that's actually a very good question. Why? Because एक तो आपको ज्यूज में और ज़ायनिस्ट में फ़र्क करना होगा। इस टाइम पर जो कंजर्वेटिव ज्यूज हैं वो किसी भी किस्म की वॉर, चाहे वो गजा और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हो, ईरानियों के ख़िलाफ़ हो, लेबनानीज़ के ख़िलाफ़ हो, सीरियंस के ख़िलाफ़ हो, उसके मुखालिफ हैं। और वो बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट भी करते हैं, अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट करते हैं। देन देयर आर ज़ायनिस्ट, वो ज़ायनिस्ट जिनका ज्यू होना ज़रूरी नहीं है, वो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, वो इवन मुसलमान भी हो सकते हैं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रख सकते हैं, उनका बस एक थॉट है ज़ायनिज़्म वाली। आप सब्त की बात कर रहे हैं तो उसी टाइम पर बनी इसराइल जो इजराइलियाइट्स थे, उन्होंने सब्त के लिए एक वे आउट निकाल लिया था। उनको मछलियां पकड़ना अलाउड नहीं था, उन्होंने ट्रैप्स बना लिए थे कि सब्त के दिन मछलियां के ट्रैप हो जाती थी, मछलियां ट्रैप हो जाएंगी और वो उनको कलेक्ट कर लेंगे संडे के दिन। आप उन लोगों से जिस टाइम पर उनके बाकायदा पैगंबर मौजूद थे, हजरत मूसा मौजूद थे, वो उस टाइम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातें नहीं सुन रहे थे, आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आज ये बातें सुनेंगे? उनके ऊपर कितने ही अजाब आए, मेंढकों की बारिश से लेकर पानी का खून बन जाने से लेकर कितने अजाब आए, कितना कोई उन्होंने फॉलो कर लिया उस टाइम पर। और आप उनसे तवक्को लगाए बैठे हैं कि वो आज जिस टाइम पर ना कोई पैगंबर है, ना कोई रोक ठोक है, ना कोई कुछ और है, वो अपना मसाया दज्जाल को कह रहे हैं और आप ये फरमा रहे हैं कि वो हजरत मूसा को फॉलो करेंगे। सो दीज आर ज़ायनिस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। कंजर्वेटिव व्यूज आज भी अपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर रहते हैं। जो चंद लोग रह गए थे जो हजरत मूसा
اور ان کے بھائی کے ساتھ تھے, وہ اس ٹائم پر آج بھی وہ کنزرویٹو جوز کے طور پر پراپر جوڈائزم کو فالو کر رہے ہیں. لیکن آپ زائنزم کو اور جوز کو پلیز کمبائن نہ کیجیے گا. سو آپ یہ توقع مت رکھیں کہ کسی بھی انسانی حقوق, کسی بھی ریلیجس اسکرپچرز کی فالوئنگ, کسی بھی ایک جنرل مورل کمپس کو اسرائیل فالو کرے گا. اسرائیل بنا ہی نہیں ہے. جو کنزرویٹو ویوز ہیں وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الاؤ ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری کوئی سرزمین ہو. وہ تو کہتے ہیں کہ the day we enter the holy land it will be close to Armageddon. وہ تو یہ کہتے ہیں. سو وہ والے جو کنزرویٹو جوز ہیں ان کی تھاٹ یہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک ان کا ہونا ہی نہیں چاہیے, ان کو اسی طریقے سے رہنا چاہیے. تو وہ جوز الگ ہیں اور زائنسٹ الگ ہیں. سو یس, they will not regard Sabbath, they will not regard anything else, they will not regard human life. وہ UN کے چارٹر کو بھی ریگارڈ نہیں کر رہے. اس ٹائم پر جو رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے. UN کی بات کوئی نہیں سن رہا ہے. یہ چند کمزور ممالک ہیں جو سننے والے رہ گئے ہیں, لیکن اصل میں بڑے بڑے ممالک کوئی نہیں سن رہے. اسرائیل از رائٹ ناؤ the bully of the world, اور US اس کے پیچھے انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑ رہا ہے دم ہلاتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. نیتن یاہو کی مٹھی کے اندر اس ٹائم پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, سب سے بڑے ملک, سب سے طاقتور آرمی کا پریزیڈنٹ اس ٹائم پر ایک چھوٹے سے ٹائنی سے ملک کے جو ہے وہ سربراہ کی مٹھی کے اندر. ڈیفینس رائے سے چھوٹا ہے وہ ملک بیسیکلی, اور اس سے گھبراتے ہیں. بٹ اینی وے بریگیڈیئر صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اینڈ آئی ایم ویری کنفیوزڈ, کیونکہ دو جنگیں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں, ایران کی, اسرائیل کی, امریکہ کی, اور دوسری طرف پاکستان کی اور افغانستان کی. تو میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا. آئی ہیو ٹو کیپ آن ریفرنگ بیک ٹو اٹ. ہم نے دیکھا ہے کہ امریکن اکوپمنٹ جو ہے افغانس یوز کر رہے ہیں, بٹ ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ, ٹینک ہو, موٹر ہو, MPG فائٹر ہو, آئی مین واٹ ایور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو دے نیڈ ریگولر مینٹیننس, دے نیڈ اے فلو آف اسپیئر پارٹس, اینڈ دے نیڈ اسپیسیفک ٹریننگ. ویپنس ان کے پاس آ گئے, لیکن اس کا یوسیج کیسے ممکن ہوا؟ آئی مین پلیز انلائٹن اس. دیکھیں, جب یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب ودرو کر رہے تھے تو انہوں نے ہیسٹ میں $7.2 بلین کا ویپن ایمونیشن چھوڑ کے گئے ہیں. ہم نے لیٹ سے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ اس کو جلدی میں چھوڑ گئے ہیں, بائی ڈیزائن چھوڑ کے گئے ہیں. وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اگر وہ چاہتے تو پاکستان کو دے جاتے, اگر وہ سنسیئر تھے, سینٹرل ایشیا میں کنٹریز کو دے جاتے, یا ڈسٹروائے کر جاتے, یا پاکستان کو بھیج دیتے. دینے کا مقصد یہی تھا کہ وہاں پر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں ہی سارا ویپن ایمونیشن لگ جائے, اور افغانستان میں جب ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوں گی تو یہ وولٹائل رہے گا, اور پاکستان ول ریمین انڈر دا گارب آف دیز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. مقصد کیا تھا کہ بلوچستان کسی حالت میں بھی جو ہے نا وہ پیسفل نہیں ہونا چاہیے. اگر بلوچستان پیسفل ہوگا تو افغانستان جو چائنا کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے سی پیک, یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. سی پیک کمپلیٹ ہوگا تو گوادر پورٹ آپریشنلائز ہو جائے گا. ہماری کنیکٹیوٹی جو ہے وہ سینٹرل ایشیا, افغانستان پیسفل, بلوچستان کے تھرو پورا یہ لنکیج سامان دنیا ان کا ٹریڈ کا امریکہ, یہ مڈل ایسٹ اور افریقہ کی منڈیوں میں جائے گا. کاشکر سے سامان آئے گا 9 دن میں, یہ بھی چلا جائے گا. چائنا کو 90 دن لگتے ہیں سمندر کے راستے میں اپنا سامان لے جانے میں. سو یہ ڈیزائن, اگر آپ اس سے ایک واحد نیوکلیر ملک, واحد اسلامک نیوکلیر ملک, فوج لڑاکا, جیو اسٹیٹک لوکیشن بہت اچھی, اگر سی پیک سے ہم اپنی اکنامک ترقی کر لیتے ہیں تو ہم اپنے فیصلے اپنے ملک کے مفادات کریں گے. پاکستان بھی آؤٹ آف دا ریچ آف IMF ورلڈ بینک. تو کیا ایران کو, یہ اسرائیل کو, انڈیا کو سوٹ کرے گا؟ نو. بریگیڈیئر صاحب, ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طرح ایران کو ایک طرف نیگوسیشن سے دبا کے رکھا اور سڈنلی سبت والے دن اس پہ ان اناؤنس اٹیک کر دیا, کہ پاکستان کو کسی وجہ سے افغانستان کے ساتھ انگیج کیا ہوا تاکہ ادھر ادھر نہ ہو؟ دیکھیں 100 پر آپ سمجھنے کی بات, جنرل حمید گل اللہ تعالیٰ کو جنت سے, ان کا بڑا ایک فریز تھا کہ 9/11 بہانا, افغانستان ٹھکانا, پاکستان نشانہ. اینڈ اٹ از, ابھی بھی آپ دیکھ لیں, ٹرولی کریکٹ.
پاکستان کو یہ اسرائیل اور انڈیا کو کھٹکتا ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر ملک ہے، تھریٹ ان کو یہ ہے. ہم نے بارہا یہ جو ہے نا اسرائیل کو بھی امریکہ کے تھرو کنوے کیا ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹ جتنے بھی ہیں، ہمارے میزائل جتنے بھی ہیں، دے آر انڈیا اسپیسیفک. وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اسرائیل. ہماری ان سے نظریاتی فرق ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل دو نیشن اسٹیٹ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، اور جو فلسطین کا جو علاقہ قبضہ کیا واپس کیا جائے. لیکن ہم ان سے لڑنے کے چکر میں نہیں ہیں. یہ انڈیا ان کو انسٹیگیٹ کرتا ہے، ڈراتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے. دس از اے ایشو. انڈیا از اے بگ کروک کنٹری، اور ان کے لیڈر جو نریندر مودی اتنا کننگ فاکس ہے، یہ جو گجرات کا بچر ہے، یہ چار کا ٹولہ نہیں، بڑا خطرناک ہے. امیت شاہ، راجناتھ سنگھ، نریندر مودی اور امیت شاہ، یہ اجیت جوال، یہ ساری پلان کریں اکھنڈ بھارت کے لیے. تو پاکستان میں انگیج اسی لیے کیا ہوا ہے. یہاں ٹیررزم کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے اسرائیل نے کھل کے کہہ رہے ہیں ہم فنڈنگ بھی کریں گے. اور کہ میرے دوست نے نریندر مودی نے کہا کہ افغانستان کو کے طالبان کو بڑی سخت ٹیررزم ہو رہا ہے نیبر ملک کی طرف سے، اس کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے. امیجن اٹ از ادر وے راؤنڈ. تو بات یہ ہے کہ کچھ سمجھ لیں کہ وہ اب وہ جہاں پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ کیوں آ رہی ہیں، یہ ویپن کیوں ان کے ہاتھ میں. اور پھر 30 to 40 ملین ڈالر امریکن ہفتے ان کو فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں. یہ سارا ویکلی ان کو ملتا ہے. انیکا، ابھی ایرانین فارن منسٹر کا ایک بیان آیا وچ از ویری امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسی پڑوسی ملک پہ حملہ نہیں کرنا، اور ہم نے کسی پڑوسی ملک پہ حملہ کیا بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے امریکن بیسز پہ حملہ کیا، اور یہ امریکن بیسز جو ہیں یہ ساری زمین امریکہ کی ملکیت ہے، آپ کی نہیں، آپ نے ان کو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایمبسیز ہوتی ہیں کہ بیسیکلی ایمبسی جو ہے وہ اس ملک کی سرزمین سمجھی جاتی ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ پلیز ڈونٹ ٹیل اس کہ ہم نے تمہارے اوپر حملے کیے ہیں، ڈونٹ کرائی وولف، بیکاز ہم نے تمہارے اوپر حملہ نہیں کیا. ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ I think Iran has the complete right to have that stand. It might not be something جو کہ it bodes well with the neighborhood or the Middle Eastern countries, but اس ٹائم پر جو ایران کے ساتھ ہو رہی ہے، ایران ہر اس جگہ کو نشانہ بنائے گا جہاں سے اس کو خطرہ ہے کہ اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی جا سکتی ہے، چاہے وہ ملیٹریلی نیوی کی طرف سے ہو یا ایئر فورس کی طرف سے ہو یا اینی بوٹس آن گراؤنڈ ان سائڈ. سو یس، یہ اسٹینس بالکل ٹھیک ہے اس سینس میں کہ جو لینڈ ہوتی ہے ایمبیسی کی لینڈ، جس طرح آپ نے فرمایا، وہ اسی ملک کی لینڈ ہوتی ہے، وہ اسی ملک کی کنسیڈر کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو بیسز ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے کنسیڈر کیا جائے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو تمام ممالک ہیں یہ اس کو بڑا ذاتی طور پر لے رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پر ان کے اپنے سارے کے سارے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں، جو اس ٹائم پر انویسٹمنٹ کے ہیں، پراپرٹی کے ہیں، انویسٹرز آنے کے ہیں، جو ملینئرز دبئی کے اندر جمع ہو رہے ہیں، the most millionaires in the وہ world. تو کہتے ہیں ہم امریکہ جا کے ٹیکس دے دیں گے، ہمیں نکالو یہاں سے. انگلینڈ جائیں گے ٹیکس دے دیں گے، یہاں سے نکالو ابھی. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ان کی ڈیمیج ہو رہی ہیں. انہوں نے ایک امیج بنایا ہوا ہے، یو اے ای نے بھی بنایا ہوا ہے، اب سعودیہ بھی اس ریس میں آ گیا ہے، قطر اس ریس کے اندر آ چکا ہے. سو یہ ساری کی ساری جو انہوں نے امیج بنایا ہوا نا، اکنامکلی ڈیولپڈ، دا موسٹ اکنامکلی وائبل ریجن اینڈ دا موسٹ اپروپریٹ پلیس ٹو ہیو بزنس، وہ سارا کا سارا ہیمپر ہوگا. آج یہ جنگ ہوگی تو کئی سال لگیں گے اس کو ریکور ہونے میں. آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے زمانے میں ان کی اکانومی سارے ممالک کی بڑے برے طریقے سے ڈیمیج ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے دے ہیڈ ٹو ٹیک اے سیٹ بیک. اور ایگزیکٹلی وہی بات آج بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس جنگ کے اندر ان کو گھسیٹا جائے، چاہے وہ بیسز ہی کیوں نہ ہو. لیکن میرا ایک سوال ہے مبشر صاحب، کوئی بھی ملک اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے دفاع کو کرائے پہ دے دے؟ کسی ٹائم پر وہ ملک جس کو آپ نے اپنے دفاع کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، وہ ملک آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اپنی ہی سرزمین سے اپنے ہی لوگوں کے اوپر اٹیک کرائیں گے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ پاکستان کی فوج کے خلاف آپ جتنا مرضی آپ سیاست کر لیں، لیکن فیکٹ از کہ کل کو آپ کسی کرائے کی فوج کی طرف نہیں جا سکتے. آپ نے دفاع اپنی فوج سے ہی کروانا ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ یکجا ہو کر رہا ہے. آپ کے، میں آپ سے تو کئی دہائیوں بڑا ہوں، تو میں آپ کو ایک ایکسپیرینس سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے، اور جس ملک کی فوج نہیں ہوتی نا، اس میں دوسرے ملک کی فوج آ جاتی ہے، اور آپ روک نہیں سکتے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ کس طرح ہم نے ڈیفینڈ کیا، ورنہ
5 گھنٹے میں اگر ہم نے ان کا وہ اشرنا کیا ہوتا تو آپ کے خیال میں کہ انہوں نے ہمیں چھوڑنا تھا. بٹ کمنگ بیک ٹو اٹ میں آؤں گا اس پہ. میرے آئی ہیو اے فالو اپ کویسچن آن دیٹ اینڈ وچ از اے ویری ٹف ون. بٹ برگیڈیئر صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں کہ 2 دن سے گودی میڈیا لیڈ بائی ارنب گوسوامی, گورو واریا, یہ بڑا چینچیں پیں کر رہے ہیں, بہت چینچیں پیں کر رہے ہیں کہ آپریشن سندور جو پاز کیا ہوتا ہے اس کو ریزیوم کر دے. تو کیا اس سناریو میں جب ایران انگیجڈ ہے, وہ امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا اور افغانستان یہ اپیرنٹلی ایک پیج پہ ہیں, آپریشن سندور ریزیوم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, دے کانٹ ڈیئر, ابھی یہ کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں. دے آر فار بیہائنڈ اس. جو ہمارے پاس ملٹی ڈومین آپریشن میں تیاری کی ہوئی ہے چیف آف ڈیفینس فورسز کے ہیڈ کوارٹر میں, جو ہم نے ایک نیا سسٹم بنایا ہے اور جس میں لینڈ, ایئر, سائبر وارفیئر, الیکٹرانک وارفیئر جو ہم نے کمبائن کیے ہیں, ڈرون وارفیئر, راکٹ, ایک ہم نے ایک نیا آرگنائزیشن بنائی ہے. ہم ان کا وی کین پلے ہیلپ ود دیم. یقین کریں ابھی ایئر فورس نہیں اڑا سکتے, ابھی وہ نہیں کر سکے جو کہا جو ہم نے کر لیا ہوا. یہ ان کو ابھی 2-3 سال لگیں گے صرف اس کی تیاری کرنے کے لیے. اس لیے اس وقت یہ یہی کر سکتے ہیں, پراکسی کو یوز کر سکتے ہیں. یہ تو بلکہ اسرائیل کی پراکسی بن گیا انڈیا. اور یہ جا کے دیکھیں نا 3 ٹیررسٹ ملک مل گئے ہیں. انڈیا جو ٹیررزم کر رہے ہیں کشمیر میں اور اپنے اقلیتوں کے ساتھ, اسرائیل غزہ میں جو کر رہا ہے, اور ادھر افغان طالبان اور یہ جو فوجی یہ ادھر کر رہے ہیں, یہ تینوں ٹیررسٹ کا ایک بڑا خطرناک ٹرکا بنا ہوا ہے. لیکن دے کانٹ ڈیئر لک ٹورڈ. ہم نے کوانٹیٹی پلاننگ جو ابھی کی ہوئی ہے, یقین کریں 50-60% ہم نے پہلے کیے, اس سے زیادہ ان کو نقصان ہوگا. اکنامک لاس ایسٹ میں جن کی ریفائنریز ہیں یہ دے ول بی سارٹڈ آؤٹ. اور یہ بھی وہ بات نہیں کہ فوجیں پہلے چڑھائی کرتے ہیں, پہلے دے ابھی یہ سافٹ ویئر ٹارگیٹ اپ ہوتے ہیں میزائلس, اور 1-1 انچ ایریا ہماری رینج میں, ان کا 1-1 انچ. ابھی تو ہم نے صرف فتح 1 اور فتح 2 فائر کیا تھا, اور سائبر وارفیئر ہم نے سارے گریڈ اڑا دیے تھے. 80%-70% نیو دہلی ڈاک ہو گیا تھا. ان کے چیف آرمی اسٹاف کی پوری میٹنگ ہم نے ہیک کر لی تھی. تو یہ ابھی کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف گدر پر کہ ہم نے عوام کو یہ ڈرانے کے لیے یہ رام گوسوانی اور یہ ان کے تو میں جاتے نہیں ہوں, اتنے مجھے رنگ کرتے ہیں. آئی سے آئی ول نیور کم ان پروگرام, دے ڈونٹ ڈیزرو. یہ سوائے پاکستان بیشنگ کے اور کیا کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو, اور ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے, ان کو دنیا کے سامنے ان کو مار پڑی ہے. پھر یہ دے ہیو دا گٹس ٹو ٹاک اٹ لائک دس. امیجن کریں کہ پاکستان وہ اس لیے جب ہمارے سپاہ سالار خلاف ہے, ان کو جوتے جو اس نے مارے, منہ کھڑا کیا ان کا, آپ کے سامنے ان کا حال ہوا ہے. امریکن پریشان اس وجہ سے ہیں کہ ہم تو انڈیا کو سمجھتے تھے کہ یہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے. یہ تو اتنے چھوٹے ملک پاکستان کو کنٹین نہیں کر سکے, تو یہ کیا کریں گے. اس لیے انہوں نے اب ان کے سے نظر ہٹا لی, آئسولیٹ ہو گیا نا بالکل دنیا. انیکا مجھے یہ بتائیے گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ورلڈ آرڈر آیا, اور وہ تھا کہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے نئے مڈل ایسٹ میں کنگڈمز بننی تھیں, مملکتیں بننی, الائنسز بننے تھے, سیٹو, سینٹو, RCD, اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز, اور پھر WHO اور یونیسکو, اور یہ یو نیم اٹ, یہ سارے بنے. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں, دے آر آف نو یوز. آر وی کمنگ ٹو اے پوائنٹ کہ جہاں پہ یہ ساری چیزیں انکلوڈنگ دا یونائٹڈ نیشنز جو ہیں ری وزٹ ہونے والے ہیں, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. یعنی اس کی بات تو ایک مذاق ہے نا, کب سے نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ نکال کے بیٹھا ہوا ہے, تو وہ ہر جگہ پہ اسٹیٹ پروٹوکول لے رہا ہے جا کے. آپ یہ دیکھیں نا کہ طالبان کو کسی ملک نے ریکگنائز نہیں کیا, انڈیا کے پاس ان کا فارن منسٹر جا کے بیٹھا ہوتا ہے ہر وقت, اس کو اسٹیٹ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ادارے اب غیر فعال ہو چکے ہیں. تو آر وی فاسٹ کمنگ ٹو این ایریا کہ جہاں پہ اب نئی چیزیں بننے والی ہیں؟ صاحب میں نے پہلے بھی عرض کیا, رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کولیپس کر چکا ہے. کولیپس کر نہیں رہا, کولیپس کر چکا ہے. ہم لوگ ایک کیوس کے ایرا میں جا رہے ہیں, اس ایرا میں جہاں مائٹ از رائٹ ہے. اس سے پہلے بھی مائٹ از رائٹ ہی رہا, لیکن صرف ایک ملک, کیونکہ یونی پولر دنیا تھی,
सिर्फ यूएसए के पास ताकत थी, इसीलिए वो जो दिल करता था वो करता था, चाहे वो इराक वॉर हो, चाहे वो अफगान वॉर हो, चाहे वो वियतनाम के ऊपर वॉर हो, चाहे यू नेम इट, और यूएस का जो दिल करता था वो करता था। लेकिन इस टाइम पर दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जा रही है। चाइना और रशिया दो बड़ी ताकतें हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो अभी डायरेक्ट किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं until or unless they feel that it's inevitable to be a part of it। इस टाइम पर आप ये भूल जाइए कि यूएन, आप भूल जाइए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप भूल जाइए कि इंटरनेशनल क्राइम्स कोर्ट, कोई भी कोर्ट काम करेगी, क्योंकि इजराइल ने स्टार्ट किया गजा के ऊपर अटैक करना, तमाम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन की, तमाम इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उनकी वायलेशन की, जिनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, यू नेम इट। कौन सा ऐसा कानून नहीं था जिसकी वायलेशन नहीं की हो इजराइल ने। अस्पतालों के ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते, स्कूलों पे आप नहीं अटैक कर सकते। गजा के अंदर सबसे ज्यादा स्कूलों और अस्पतालों को टारगेट किया गया। अभी ईरान में अटैक किया गया तो यहाँ स्कूल की बच्चियों को शहीद कर दिया गया, दर्जनों सैकड़ों की तादाद के अंदर बच्चियों को शहीद कर दिया गया। सो रूल किधर है, किसके लिए है? सिर्फ बड़ी एक इम्पोर्टेंट मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दी है, जो मीटिंग आप कह रही थी उसके बाद की, कि government and the people of Pakistan join the people of Iran in the hour of grief and sorrow and extend the most sincere condolences to the martyrdom of His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pakistan also expresses concern over violation of the norms and of international law. It is an age-old convention that the heads of state government should not be targeted. We pray for the departed soul. May Allah Almighty grant patience and strength to the Iranian people to bear this irreparable loss. Prime Minister of Pakistan, Anika. This is exactly जो इससे पहले भी जो मोपा की तरफ से स्टेटमेंट आई थी उसके अंदर भी कंडेमनेशन थी, लेकिन ये खामनाई की डेथ के बाद, उनकी शहादत के बाद ऑब्वियसली सिचुएशन जरा ज्यादा ग्रेव हो गई है, क्योंकि अब ईरान के पास दे हैव नथिंग टू लूज एनीमोर। उन्होंने वो चीज जो लूज करनी थी, जिसको बचाने के लिए बेसिकली ये सारी चीजें हो रही थी, कि ये जो रिजीम चेंज की बात कर रहा था यूएसए एंड इजराइल बड़े अरसे से, 1995 से इजराइल तो कह रहा ना दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स, दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स होते तो क्या वाकई में इस टाइम पर अटैक कर सकते थे? नॉर्थ कोरिया के ऊपर, नॉर्थ कोरिया पे करके देखे ना जरा। मैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक इसलिए नहीं करते बिकॉज दे नो कि वहां वाकई में न्यूक्लियर जो और वो नॉर्थ कोरिया वाला बबलू जो है ना, वो हिल भी जाता है जरा जल्दी जल्दी, वो कुछ भी कर देगा। जी मुबशर, एक देखें, इस वक्त जो बॉर्डर की बात करें, मुसलमान मुल्कों ने एक ही सर्वाइवल है, गेट्स यूनाइटेड। 57 मुल्क हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, अगर उसके कलेक्टिव यूज करें, चाहे वो एजुकेशन में, वो हार्डवेयर में, फौज में, बहुत कुछ कर सकते हैं। दिस इज अ स्कूल ऑफ थॉट। अगर सोचेंगे तो तभी सर्वाइवल है, वरना इजराइल मिडिल ईस्ट को एक एक करके ऐसा रखा जाएगा। आप मुझे बड़ी क्विकली एक बात बताएं, मैं आपको चलें खबर दे देता हूं, आपने इसको मानना है मान ले, नहीं मानना ना माने। इस साल 3 मुसलमान मुल्क जो हैं सफ़ा हस्ती से डिफरेंट हो जाएंगे, उनकी जोग्राफी बदल जाएगी। यमन है, इराक है और सीरिया है। और अगले 2 सालों में मज़ीद आपकी ममालिक की किंगडम्स और जियो पोलिटिकल शेप, ये दोनों बदलने वाली हैं अगले 2-3 साल में। आप संभाल लें मुस्लिम उम्मा को। That's what I'm saying कि इसलिए अगर आप यूनाइटेड होंगे तो बचेंगे। आप ये जिस तरह कबूतर आंखें बंद कर लेता है ना, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज आंखें बंद क्यों नहीं है? ग्रेटर ईस्ट में आप देखें ना, कहाँ से नील रिवर से लेके ईस्ट में और वेस्ट में जो ग्रेट रिवर जो है, वहां तक उन्होंने अपना पूरा रेड एरिया मार्क किया हुआ है, दिस इज आवर्स। इसमें सब शामिल हो रहे हैं। कितने पार्ट सऊदी अरब के हैं, कितना इजिप्ट है, कितना जॉर्डन है, कितना और ममालिक हैं। So when you know it and then you're not uniting yourself, then what will happen to you? पैसा सारा आपका बाहर है, पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर अमेरिका का कब्जा है। आई रिपीट, कब्जा है, ये चॉइस नहीं है, ये फंस गए, लाके बैठ गए। फिर आप कैसे कहते हैं ईरान ने गलत किया? फिर तो उसने सही किया। देखिए, ईरान ने नहीं गलत नहीं किया, बिल्कुल। वो अगर वो जा रहे हैं तो वो उनके बेसिस पे जा रहे हैं, वो उन मुल्कों में अटैक नहीं कर रहे सिविलियन पे। वो बीच में जब इंटरसेप्ट होते हैं तो डेब्री गिरती है आके हर जगह पे, फिर वो तो होती है, लेकिन आई स्टिल फील फोकस शुड बी ओनली इजराइल। मारे इजराइल को ऐसा, ये छोटा मुल्क है, बड़ा लगता है कि बड़ा नुकसान हुआ है, एंड दे कांट सस्टेन सो मेनी लॉसेस। इनकी ह्यूमन का इस वक्त
آپ کو میں بتاؤں بہت بڑے بڑے احتجاج صرف پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، تینوں جگہوں پہ، اور یہ بڑھیں گے، پشاور میں بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، یہ دیکھیں ہمیں یہ آپ کے پلیٹ فارم میں بتاؤں گا، یہ پلیز ہر ایک مسلمان کو غم ہے، بالکل وی آر وی دا پیپل آف ایران، بلکہ اہل تشیع، اہل سنت، سب کے لیے یہ وضع ایک بہت بڑی حیثیت تھی، بالکل ایگری، لیکن اسی کو فائدہ نہیں اٹھانے دیں دشمن کو کہ وہ آ کے انتشار پھیلائے اور ہم لوگوں میں وہ غیر استحکام خراب ہو جو ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے، بیکاز ایٹ ٹائم پاکستان ہیز ٹو ریمین یونائٹیڈ، پوری قوم اکٹھی رہے گی مسلح افواج کے ساتھ۔ اس میں وی ہیو ٹو ویری کیئرفل کہ وہ اس کو آپ کو پوری کوشش کریں گے کہ اس میں انتشار پھیلائیں، آپ پیسفل جو کرنا خیر ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل میں تو ایران نے پاکستان کو، رشیا کو، چائنا کو ایکنالج کیا، انہوں نے کہا ان تین ممالک نے ہماری ہیلپ کی ہے، سو پاکستان از آن دیئر سائڈ ان دیٹ وے۔ ویری کوئکلی انیکا، کیونکہ آپ نے کئی دہائیوں کا خنجر جو ہے میرے سینے میں گھونپا ہوا ہے، تو میں نے بھی آپ کو کئی دہائیوں پرانا سوال کرنا ہے تاکہ آپ کہیں کہ یہ تو میرے پیدا ہونے سے پہلے کا سوال ہے۔ جارج بش سینئر نے کہا نیو ورلڈ آرڈر، اینڈ ایز آئی انڈرسٹینڈ نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب ہے پروٹیکٹ کنٹرول انفارمیشن، پروٹیکٹ ریسورس، کنٹرول ریسورس اینڈ اکانومی، اینڈ پروٹیکٹ یور انوائرمنٹ۔ تو آپ دیکھیں ہمارے پاس وہی انفارمیشن آتی ہے جو یہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، جو ہم خود سے نہیں لا سکتے، اور جتنا ریسورس ہے وہ چاہے پیسہ ہو، گولڈ ہو، ڈالر ہو، لیتھیم ہو، یورینیم ہو، تیل ہو، گیس ہو، وہ اس کے کنٹرولز کے اوپر، ایسٹس کے اوپر، اور انوائرمنٹ کس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی جنگ ہوتی ہے وہ دوسری ٹیریٹری میں جا کے کرنی ہے، اپنی ٹیریٹری میں نہیں کرنی، اور اپنی انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ڈو یو تھنک دس از اے پارٹ آف دا نیو ورلڈ آرڈر کہ جہاں پہ بہت سے ملکوں کی اب جو ہے دیا بجھنے والا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ کئی دہائیوں پرانی کتابیں ہوتی ہیں اور مجھے کچھ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، تو یہ بات جو آپ نے کہی ہے، بار بار خنجر مارے ہیں آپ۔ تو یہ بات جو ہے وہ میری نظروں سے بالکل گزری ہوئی ہے جو آپ نے فرمائی ہے۔ بٹ the thing is that مبشر صاحب اس ٹائم پر this is the start, this is the beginning of the end، اور یہ میں بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہی ہوں، میں کوئی سنسنی نہیں پھیلا رہی ہوں۔ This is the beginning of the end because number one, USA، اسرائیل اس ٹائم پر they truly believe کہ ان کا کوئی اسپیشلی نیتن یاہو، اور نیتن یاہو کو کسی زمانے میں ایک رہبائے تھے بہت زیادہ فیمس، بڑے تھوڑے کھسکے ہوئے، اس نے بولا تھا کہ تم جو ہو وہ مسیح کو آنے میں ہیلپ کرو گے اور تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو ان کا یہ یاد رکھیے گا، یہ ہم ہیں جو اپنے مذہب سے دور چلے جاتے ہیں، یہ ہم ہیں جو اپنے مذہب سے دور چلے جاتے ہیں، یہ ہم ہیں جو کہ اپنے قرآن کے اندر دی ہوئی پروفیسیز سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ اپنی پروفیسیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنی پروفیسیز کے ایگزیکٹلی اس مطابق ہی کام کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے نیچے انڈر گراؤنڈ اس کو کھوکھلا کرنا اور وہاں جو ہے ڈسٹرکشن شروع کر دینا، یہ ان کی پروفیسیز کا طریقہ کار ہے۔ وہاں اسرائیلی وہ جو خاتون ہے جو کہ ایک انتہائی غلیظ خاتون ہے، وہ یہ بات بار بار کرتی ہے کہ یہاں ہم نے سولومن ٹیمپل بنانا ہے، تھرڈ سولومن ٹیمپل بنانا ہے، اور پھر گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو ان کی آئی ڈی ایف کی یونیفارمز کے اوپر چسپاں ہے، اس آئی ڈی ایف کی یونیفارمز کے اندر جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اس کے اندر کئی ممالک ہیں ہی نہیں مبشر صاحب۔ سو یو رائٹ، دس از دا نیو ورلڈ آرڈر اینڈ دس از دی امپلیمنٹیشن آف اٹ ناؤ۔ وی کین آئیدر واچ اینڈ بی اسپیکٹیٹرز اور وی کین پریپیئر آور سیلوز ٹو فائٹ آور اون وار۔ دیز آر دی اونلی ٹو آپشنز۔ انیکا نثار آپ کا، بریگیڈیئر حارث نواز آپ کا، اور سردار مسعود خان آپ کا بہت بہت شکریہ جوائن کیا تھا۔ چلتے چلتے میں کیونکہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے کرازت کا، میں نے آپ کو دو چیزیں دکھانی ہیں۔ ایک میں نے دکھانا ہے علامہ حسین نقوی کا سٹیٹمنٹ آج آپ کو، جو انہوں نے صبح کو دیا تھا، اور پھر اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ 2 بجے کراچی میں کس جگہ سے عزاداری شروع کریں گے اور پیسفل پروٹیسٹ کریں گے، تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ سنیں، کیونکہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یار آپ اپنے دکھ کو کس طرح سے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے احتجاج رجسٹر کرانا ہے، لیکن کس طرح پیسفلی آپ نے کرنا ہے۔ سو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ میسیج، ایک تو وہ آپ کو سناؤں گا، اور یہ جو بات تورات کی اور قرآن کی ہو رہی تھی اور انیکا نے کی کہ ہم لوگ اپنی کتابوں کو نہیں بھولے، تو آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے، وہ دہائیوں کی بات ہو رہی تھی، کوئی دہائیوں پہلے
ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک پیشن گوئی کی تھی، ڈاکٹر اسرار احمد نے، کہ ہندوستان اور افغانستان مل کر پاکستان پہ حملہ کریں گے اور کیوں کریں گے، یہ دونوں آپ کو میں نے دکھانی ہے۔ اگلے ٹائم تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا،